اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظہ وقائدا وناصرہ ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ برائے سلامتی امام زمن بآواز بلند صلوات۔ لائق صد احترام ہمارے علماء کرام اور معزز مہمانان خصوصی اور مومنین، سلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جشن قائم کی تمام روایات سے پوری طرح واقف ہیں، مجھے اس مفصل اور جامع تقریر کے بعد حاضر بھی نہیں ہونا چاہیے، مگر حکم خداوند عالم ہے کہ جو تمہارا تعاون کریں تم ان کے شکر گزار رہو۔ لہٰذا خادم ادارہ تنظیم جعفری کی حیثیت سے میں تمام سب سے پہلے مومنین کا شکر گزار ہوں، اور بالخصوص ان لوگوں کا جو دامِ درہم سخن ادارہ تنظیم جعفری کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں، اور ان کی وجہ سے، ان کی کثرت سے آمد کی وجہ سے یہ امام کے شایان شان تو نہیں، مگر ہماری اور آپ کی جو خدمت ہے اس کے تحت ایک عظیم الشان جشن منعقد ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میں بصد ادب و احترام شکریہ ادا کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عروج بلاغت عالی جناب مولانا عروج الحسن صاحب قبلہ کا، جن کی بصیرت افروز اور پرمغز اور جامع تقریر ابھی آپ نے حق اہل بیت علیہم السلام میں اور غیبت امام میں جو ہم پر ذمہ داریاں ہیں اس کے حقائق انہوں نے بیان کیے، ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید مسیب صاحب قبلہ کا، حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مہدی افتخاری صاحب قبلہ، حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید علی ہاشم صاحب عابدی کا، آفتاب مرثیہ خانی عالی جناب عزت مآب حیدر نواب جعفری صاحب، عالی جناب مولانا سید عمار کاظم جرولی صاحب، بالخصوص عالی جناب مولانا نیر عباس صاحب نیر جلال پوری کا، کہ اس بار ہماری نحیف سی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے وہ ادارے کی اس عظیم خدمت کو انجام دینے کے لیے تشریف لائے۔ ہمارے محترم معززین جو دنیا شیعت کی آبرو اور اس کے وقار کو بلند کرتے ہیں، دیگر میدانوں میں جناب محترم حیدر مہدی صاحب جوائنٹ ڈائریکٹر لوکل باڈیز تشریف فرمائے، جناب محمد ہاشم صاحب جنہوں نے مزار شہید ثالث کی میرے ساتھ میری بیماری سے قبل بہت اہم خدمت انجام دی اور اس کی تزئین و آرائش اور اس کی رونق میں چار چاند لگائے۔ اس وقت میں بالخصوص سب سے آخر میں شکریہ ادا کر رہا ہوں اپنی سخت دنیاوی مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے ہمارے درمیان ہمارے عزت مآب عالی جناب محمد عباس صاحب، جو سیاسی میدان میں بحمدللہ بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، اور ہم لوگ دعا گو ہیں کہ شیعت کا بھی ایک نمائندہ ہمارے درمیان سے پھر چمکتے اور دمکتے سورج کی طرح آسمان سیاست پر چمکے، اور اہل بیت علیہم السلام کے تمام احادیث کی روشنی میں اپنی سیرت کو دنیا کے سامنے نمایاں کر کے دکھائے کہ دیکھو علی کے چاہنے والے کل بھی دنیا میں صاحب عزت تھے اور آج بھی دنیا میں صاحب عزت ہیں۔ انہی کلمات کے ساتھ میں تفصیل نہ کرتے ہوئے اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے اے مولا امام وقت، بے پناہ روایتیں سنی ہیں کہ آخری زمانے میں شیعت میں بھی فرقے بنیں گے، لہذا وہ قریب آ گیا ہے۔ ہمیں بے چینی اس بات کی ہے
کہ کہیں ہمارا اپنا کوئی ہم میں سے بہک کے اس سازش کا شکار نہ ہو جائے. لہٰذا اے یوسف زہرا، اے مہدی دورہ، اے بقیت اللہ العظم، اے حجت ابن الحسن العسکری، اے صاحب عصر و زمان، بے ظہورت شتاب کن، عالم خراب گشتے تو پادر رکاب کن. مولا یہ زمانہ بہت خراب ہو چکا ہے، آپ اپنا پاؤں رکاب میں رکھیے، اس دنیا میں تشریف لائیے. اس جشن قائم میں یہی دعا ہے کہ ابھی شعراء مداحان امام زمانہ آپ کے سامنے قصیدے پیش کریں گے. مولا جب آپ کی مدح ہو رہی ہو اسی لمحوں میں آپ ظہور فرمائیں، آپ کا جشن ہو رہا ہے. چاہنے والے ان شعراء کے بجائے آپ کے خطاب کو سن کے اپنی تقدیر میں چار چاند لگائیں. وآخر دعوانا